خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة الله لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا صدق اللہ المولانا العظیم۔ گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھی۔ رمضان کی برکات اور قرآن مجید کے فضائل اور مناقب۔ اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے، اور قرآن مجید کی اکثر اور بیشتر صورتیں ایسی ہیں کہ کچھ نہ کچھ موقع سے نازل ہوئی ہے، جس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جیسا حدیث کا شان عروج ہوتا ہے کہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع کو دیکھ کر بات ارشاد فرمائی ہو، یا کسی کے سوال پر آپ نے جواب دیا ہو۔ اسی طرح قرآن مجید بھی کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات میں دریافت فرمایا، اور اللہ نے اس کا جواب قرآن کے ذریعے سے عنایت فرمایا، تو اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ سورہ کہف کے شان نزول کی وجہ یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مکۃ المکرمہ میں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا چرچا ہوا تو کفار اور قریش بڑے پریشان ہوئے، اور اس بات سے پریشان تھے کہ یہ تو روزانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، ہم کیا کریں اس معاملے میں۔ تو پریشانی کا حل ان کے پاس یہ تھا کہ انہوں نے اپنے دو آدمی، ایک نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، ان دونوں کو مدینہ منورہ کے ان کے یہود کے بڑے بڑے علماء تھے، ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس مسئلے کے معاملے میں دریافت کرو کہ اصل بات کیا ہے کہ ہم پریشان حال ہیں۔ تو یہ دو شخص مدینہ منورہ
ان کے یہود کے علماء کے پاس پہنچے اور وہاں جا کر ساری صورتحال بتائی کہ محمد نام کے ایک شخص ہیں اور دن بدن ان کی بڑی چرچا ہے، اور اب تو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے، اس بارے میں ہمیں کیا آپ مشورہ دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، اگر وہ سچے نہیں ہیں ہم سچے کہیں گے تو ہمارے لیے مصیبت ہے، اور اگر وہ سچے ہیں ہم جھوٹے کہیں گے تو ہمارے لیے وہ بھی مصیبت ہے۔ اس لیے آپ جاؤ اور 3 سوالات ان کے سامنے رکھو، اگر یہ 3 سوال کا جواب صحیح انداز میں دے تو سمجھ جاؤ کہ وہ نبی ہے، اور نہ دے تو سمجھ جاؤ کہ وہ نبی نہیں ہے۔ یہ لوگ خوش ہو کر 3 سوال لے کر مکۃ المکرمہ آ گئے اور اپنے سارے قبیلے اور برادری کو جمع کیا اور کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن صورتحال لے کر آئے ہیں۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا ہمارے جو علماء ہیں، یعنی یہود کے جو علماء تھے اس وقت، انہوں نے ہمیں 3 سوالات لکھ کر دیے ہیں، یہ سوالات لے کر ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، اگر وہ سوال کا جواب دیں گے تو ہم انہیں سچے مانیں گے، اور نہ دیں گے تو پھر ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور انہوں نے کہا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں نبی ہوں، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے 3 سوالات ہیں، اس کا جواب دو۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ان نوجوانوں کا واقعہ بتاؤ جو قدیم زمانے میں اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر چلے گئے تھے، ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ پیش آیا، وہ کون ہیں اور وہ کہاں ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ ایک سوال تو یہ۔ دوسرا سوال اس شخص کے بارے میں بتاؤ جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک کا سفر کیا ہے، وہ کون ہے اور ان کے حالات کیا ہیں اور ان کا نام کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہے روح کیا چیز ہے، یسألونک عن الروح، انسان کے اندر جو روح ہے یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ آپ امی تھے اور آپ کا کوئی استاذ نہیں تھا۔ نبی کے استاذ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتے ہیں، اس لیے کہ نبی سے بڑھ کر کسی کا درجہ نہیں ہوتا دنیا میں۔ اگر کسی کو استاذ نبی کا بنایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ استاذ کا درجہ بڑا ہوتا ہے۔ تو نبی کے کوئی استاذ نہیں ہوتے، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کے استاذ اور مربی ہوتے ہیں۔ تو نبی نے کوئی تعلیم تو حاصل نہیں کی تھی، نہ پہلے زمانے کے آپ کو واقعات پتہ تھے، نہ کوئی کتاب آپ نے پڑھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ 3 سوالات کیے گئے تو آپ نے اتنا کہا کہ کل میں اس کا جواب دوں گا، بس اتنا جملہ تھا۔ تھوڑی سی بات میں اللہ نے پکڑ فرما لی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ میں جواب کل دوں گا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ کل اس بات کا جواب میں آپ کو دوں گا۔ اب آپ کو یقین تھا کہ اللہ مجھے جواب دے گا، میرا اللہ سن رہا ہے مجھے۔ دوسرے دن نہ کوئی جبرائیل آئے، نہ کوئی خواب کے اندر وحی کی شکل ظاہر ہوئی، نہ اللہ کی طرف سے کوئی اطلاع ملی۔ بڑے پریشان ہو گئے۔ دوسرے دن یہ لوگ آ گئے اپنے وقت پر، کہا جواب دیجیے، کوئی جواب نہیں۔ کہا مجھے ابھی تک اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ اب لوگوں کو تو موقع چاہیے تھا مذاق اڑانے کا۔ کفار اور قریش مل کر مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ انہوں نے جواب نہیں دیا، بلکہ معاملہ یہاں تک بڑھ گیا کہ 15 دن تک نہ اللہ نے کوئی پیغام بھیجا، نہ خواب کے ذریعے سے نہ جبرائیل کے ذریعے سے۔ وحی کو روک دیا گیا، صرف اسی بات کے اوپر کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ انشاءاللہ میں کل جواب دوں گا۔ اب انشاءاللہ تو ہمارا فیشن بن گیا آج کے دور میں۔ تو انشاءاللہ کی اہمیت کیا وہ دیکھ لیجیے۔ اللہ کے رسول نے نہیں کہا تو اللہ نے پکڑ فرمائی اور 15 دن تک جبرائیل کو روک لیا، نہ کوئی جواب دیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بڑی عجیب سی ہو گئی تھی، حالات دن بدن خراب ہو رہے تھے اور لوگ مذاق کر رہے تھے، گلیوں کے اندر مذاق اڑا رہے تھے، دشمنوں کو موقع مل گیا مذاق اڑانے کا۔ 15 دن کے بعد آسمان سے جبرائیل پوری کی پوری یہ صورت لے کر آئے۔ بہت کم ایسا ہے قرآن میں کہ پوری صورت آسمان سے ایک ساتھ اتری ہو، کئی آیات اتری ہیں، کبھی کسی موقع سے اتری ہیں، اس کو صورت بنایا گیا۔ لیکن سورہ کہف کی یہ خصوصیت ہے کہ حضرت جبرائیل کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے تھے اس صورت کو لے کر۔ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، جبکہ ایک فرشتے میں اللہ نے وہ طاقت رکھی کہ جبرائیل اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ اس کے 1200 پر ہیں، اور کعبۃ اللہ جو ہے وہ دنیا کا سینٹر ہے۔ اگر جبرائیل کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو جائے اور ایک پر پھیلا دے تو پورے مشرق کو اپنے پر میں لے لے، دوسرا پر پھیلائے تو پورے مغرب تک کی زمین کو اپنے پر میں لے کر اٹھا لے، اتنی طاقت اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے باوجود اللہ کا قرآن لے کر آ رہے ہیں تو 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ کے اندر آ رہے ہیں۔ قرآن لے کر آئے، تین سوالوں کا جواب بھی دیا گیا اور وحی کے روکنے کی وجہ بھی بتا دی گئی۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے میرے حبیب آج کے بعد اگر کسی سے کوئی وعدہ کرو کہ میں کل آپ سے یہ بات کروں گا تو إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ساتھ میں یہ بات ملا دو کہ اللہ چاہے گا تو میں بتاؤں گا، اس کو انشاءاللہ کہتے ہیں۔ اب ہم نے کھڑے ہو کر کہا بے نماز پڑھو گے انشاءاللہ، مجھے پتا ہے کہ سو جانے والا ہوں میں، جماعت میں جاؤ گے انشاءاللہ، نیک کام کرو گے انشاءاللہ۔ ہم نے انشاءاللہ کو فیشن بنا لیا ہے۔ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اللہ کی ذات کو بیچ میں لے کر وعدہ کیا ہے، کسی انسان کو نہیں بلکہ اللہ کی ذات کو بیچ میں لے کر وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی روک دی۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی اللہ نے کیوں پریشان کیا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 دن تک کیوں وہی روک لی؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ جو بندہ جتنا اللہ کا قریبی ہوتا ہے نا، اللہ فوراً پکڑ فرماتے ہیں، یہ سمجھ لیجیے۔ اور جو بندہ غداری کرتا ہے، نمک حرامی کرتا ہے، گناہوں میں بڑھتا جاتا ہے، اللہ ڈھیل دیتے ہیں، جا کر لے۔ جیسا پتنگ چھوڑنے میں مزہ آتا ہے نا، اور ایک دم کٹتی ہے تو پھر مزہ ساری سزا میں بدل جاتی ہے، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اللہ پاک چھوڑ دیتا ہے، کر لے جتنا کرنا ہے، تھوڑی ڈھیل۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو ڈھیل ہے نا، جو اللہ پکڑ نہیں فرماتا، یہ سب سے بڑا عذاب ہے اس کے لیے۔ خدا نہ خواستہ کہ ایسا نہ ہو جائے کہ اس ڈھیل کے اندر اس کی موت ہو جائے، اس کو توبہ کی توفیق نہ ہو جائے۔ اور جو بندہ قریبی ہوتا ہے، تھوڑی سی غلطی کرتا ہے، اللہ فوراً اس کی پکڑ فرما دے، اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتے کہ یہ غلطی پر باقی رہے، غلطی پر اصرار کرے، اسی جگہ پکڑ فرمائے تو دوسری بار وہ غلطی نہیں کرے گا۔ وہی سوال یہودیوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ اگر ہم غلط ہیں تو اللہ کی پکڑ ہم پر کیوں نہیں آتی بھائی؟ ہمارے اندر بھی ایسے روشن ضمیر ہیں، روشن دماغ والے لوگ ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے پھر بھی کھاتے ہیں۔ سوچتے ہیں لوگ، غلط سوچنے والے سوچتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے پھر بھی کما رہے ہیں، ہم رات میں کھانا کھاتے ہیں بغیر عشاء کی نماز پڑھے سوتے ہیں، اللہ اٹھاتا ہے صبح میں، ہم اٹھتے ہیں صبح میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا تھا ان لوگوں نے کہ اگر ہم غلط ہیں تو پھر آپ کا خدا ہماری پکڑ کیوں نہیں فرماتا؟ آسمان سے جبرائیل آ گئے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ کا قرآن لے کر آ گئے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں فوراً اسی وقت پکڑنے پر آ جاؤں تو اس سرزمین کے اوپر ایک چونٹی بھی زندہ نہیں رہ سکتی ہے، ایک چھوٹا سا جاندار بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر تیری پکڑ کرنے پر آ جاؤں تو بے نمازی بن کر عشاء کے بعد سو جائے، فجر میں تجھے بستر سے اٹھنے نہیں دوں گا اگر پکڑ کرنے پر آ جاؤں۔ ما ترک علی ظہرہا من دابہ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم تاخیر دے، ہم ڈھیل دے دیتے ہیں، ہم مہلت دے دیتے ہیں کہ کر لے تھوڑی دیر تک جو کرنا ہے وہ، بعد میں تو پھر پکڑ میں آنے ہی والا ہے۔ اور اس وقت میں جو اللہ کی پکڑ آتی ہے نا، پھر اس پکڑ سے آپ کو کوئی نہیں چھڑا سکتا ہے، ساری دنیا کی طاقت مل کر
ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا اس کے بعد کوئی چھڑا نہیں سکتا. اس لیے اس پکڑ کا انتظار نہ کرے کہ اللہ کی پکڑ آئے گی تو ہم پھر سدھر جائیں گے، اللہ کا غضب آئے گا، اللہ کا جلال آئے گا، اللہ غصے میں آئیں گے، اللہ پکڑیں گے تو اس کے بعد ہم سدھریں گے. کہا نہیں، پھر سدھرنے کا موقع اللہ نہیں دیتا ہے. اس لیے جو وقت ہمارے پاس ہے اسی وقت کو ہم غنیمت سمجھیں. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل 15 دن کے بعد 70,000 فرشتوں کے ساتھ یہ صورت لے کر اترے اور تینوں سوالوں کا جواب دیا جو آگے چل کر آپ کے سامنے آئے گی. 3 سوال کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے. انشاءاللہ اگر اللہ زندگی باقی رکھے گا تو وہ سوالات اور جوابات آپ کے سامنے آئیں گے. اس صورت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر دجال کے فتنے سے حفاظت کا اللہ نے ذریعہ نازل فرمایا. ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جس نے شروع کی 10 آیتیں یاد کر لی سورہ کہف کی، اللہ اس کی دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیں گے. دوسری روایت آخری آیات کے بارے میں ہے، یعنی جس نے آخر کی 10 آیتیں یاد کی، حفظ کر لی اور روزانہ اپنا معمول اس نے پڑھنے کا رکھا، اللہ پاک دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. دجال کا فتنہ بڑا خطرناک ہے، اور دجال کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک ہی دجال ہے، بلکہ آج بھی دجال ہیں ایسے بہت سارے دھوکہ دیتے ہیں جو ہاتھ کے ہتھیلی میں چاند دکھاتے ہیں ہم کو، کاروبار میں اس میں اس میں سب جگہ پر جو دھوکہ دیتے ہیں یہ بھی بہت بڑے دجال ہیں اپنے زمانے کی. یہ مت سمجھنا کہ دجال ایک ہی ہے، اس کے شاگرد پہلے سے آئے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، وہ تو ہے خطرناک دجال اور اس سے اللہ ہی حفاظت فرمائے. حقیقت بات تو یہ ہے کیونکہ آج اس کی پوجا شروع ہو چکی ہے، آج اس کو دنیا میں لانے کی کوششیں لوگ کر رہے ہیں، اس کی مورتیاں بنا کر پوجا شروع ہو چکی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا مسیحا ہے سب سے بڑا. آج آپ جائیے اسرائیل میں دیکھیے اور ان کے ملکوں میں جا کر دیکھیے، آج اس کی ساری پرستش اور اس کی ساری تیاریاں ان لوگوں نے شروع کر دی ہے اور اس کو اپنا مسیحا بنایا ہوا ہے. وہ آئے گا، کب آئے گا؟ جب حضرت امام مہدی اس سرزمین پر ظاہر ہوں گے اور حضرت امام مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نازل ہوں گے جب حضرت امام مہدی مسجد اقصی میں فجر کی اذان کے بعد جماعت کے لیے تیاری کر کے مصلی پر کھڑے ہوں گے، تکبیر کہی جا چکی ہوگی اور رکعت باندھتے ہوں گے. اتنے میں مسجد اقصی کی چھت پھٹے گی اور 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. تو حضرت امام مہدی دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو امت میں خوشی کی لہر دوڑے گی. فجر کی نماز کا وقت ہوگا، حضرت امام مہدی اپنے مصلی سے پیچھے ہٹ جائیں گے، کہیں گے آپ نماز پڑھائیے. نہیں، دیکھیے ہم اپنے اللہ کرے ہمیں اپنا مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا مقام دیا ہے دنیا کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے نبی ہیں. عیسیٰ روح اللہ کہا گیا. وہ مصلی سے پیچھے ہٹ گئے، کہا کیوں؟ کہا میں اپنے وقت کا نبی تھا، اب نبی نہیں ہوں. امت محمدیہ کا یہ مقام ہے کہ ان کے سامنے میں امامت نہیں کر سکتا ہوں. اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے. آپ نماز پڑھائیے، حضرت امام مہدی کو آگے بڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے. جیسے سلام پھیریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یہ دروازہ کھول دو. جو دروازہ آج تک نہیں کھلا ہوگا، جب اس دروازے کو کھولا جائے گا نا تو یہودیوں کا قافلہ 2 دھاری تلواروں کے ساتھ دجال کے ساتھ کھڑا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے باہر نکلیں گے تو دجال دیکھے گا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، وہ دوڑے گا، بھاگے گا اور اس کے پیچھے جو یہودیوں کا بہت بڑا مجمع ہوگا، پورا قافلہ ہوگا اور ہر ایک کے ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہوگی. اس کا مقابلہ کریں گے اور مقام لد جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے وہاں پر اس کو پکڑیں گے اور اس کا قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. یہ ہے دجال. لیکن وہ اس سے پہلے جو فتنہ اور فساد پھیلائے گا نا زمین کے اوپر، وہ بڑا عجیب ہوگا. ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی. لوگوں کو کہے گا، زمین کے پاس کھڑا ہوگا، زمین اناج ہوگا، زمین اناج اگائے گی. آسمان پانی برسا، آسمان پانی برسائے گا.
اور ہمارا ایمان تو ایسا ہی ہے، جدھر بو جا ادھر سو جا، کچھ چمتکار دیکھ لیا، کہا چلو یہ تو بہت بڑا باوا آ گیا، اس کے پیچھے دوڑنے لگ گئے ہم لوگ. ہمارا ایمان ہی ایسا ہے نا. تو وہ تو کئی لوگوں کو جہنمی بنا چکا ہوگا اس وقت تک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی، یہ دنیا کا سب سے بہترین قافلہ ہوگا، مقدس ترین جماعت ہوگی جو اس وقت میں کھڑی ہوگی اور دجال کا قتل کرے گی. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی پورے زمین پر پھیلیں گے اور دین کی دعوت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو سانس نکلے گا نا، وہ ایک عجیب ہوگا. حدیث میں فرمایا کہ وہ جہاں تک سانس یہودی کافر مشرک دنیا میں ہوں گے، جس کو سانس لگے گا مر مر کر اسی جگہ پر گر پڑیں گے. ایک بھی کافر اس سرزمین پر زندہ نہیں رہے گا، صرف مسلمان ہی مسلمان ہوں گے. اس وقت میں جو خوشحالی کا دور ہوگا، ایک عجیب دور ہوگا. لوگ سونا اور چاندی ہاتھوں میں لے کر پھریں گے کہ ہے کوئی قبول کرنے والا، کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہوگا ہی نہیں کہ لے گا. ہر ایک کو اللہ اتنی دولت عطا فرمائے گا. یہ خوشحالی کا دور ہوگا. بہرحال اس وقت وہ جو دجال کا مسئلہ ہے، اللہ پاک نے اس صورت کے اندر اس کی حفاظت کا ذریعہ بنایا. حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ روزانہ سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنائے گا، اللہ پاک اس کے پیر سے لے کر یہ شروع کی اور آخر کی 10 آیتیں پڑھنے کا معمول بنائے گا، اللہ پاک پیر سے لے کر سر تک ایک نور عنایت فرمائیں گے. اور جو بندہ روزانہ سورہ کہف پڑھے گا، اللہ پاک پیر سے یعنی زمین سے لے کر آسمان تک اس کے لیے ایک نور نازل فرمائے گا. اور جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک اتنا بڑا نور عطا فرمائیں گے کہ زمین سے آسمان تک اس کو نور ملے گا، اور یہی نور پل صراط کے اوپر اس کو کام آئے گا اور دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا. تو میرے دوستو، اتنا آسان ہے کہ اگر آپ ہر وقت پڑھنے کا معمول بناؤ تو مشکل سے 10 منٹ آپ کے نکلیں گے سورہ کہف پڑھنے میں، کہ 10 منٹ میں آپ سورہ کہف پڑھ سکتے ہو. اللہ پاک دنیا کے دجالوں سے، جو دجال کے دوسرے شاگرد ہیں، ان کے دھوکے سے بھی اللہ پاک حفاظت فرمائے گا. اور جو مین دجال ہے، اللہ پاک اس کے شر سے بھی ہماری حفاظت فرمائے گا. تو ہم قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں، اور جو خاص صورتیں ہیں قرآن مجید کی، ان کا بھی پڑھنے کا معمول بنائیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر شر سے اللہ ہماری اور امت کی مکمل حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال. اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، جو گناہ جان بوجھ کر نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما. اے اللہ، جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما. اللہ، ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاہ کار، بڑے خطا کار، بڑے قصوروار، اللہ تیرے دربار کے اقراری مجرم ہیں. اللہ، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. اللہ، ہمارے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما. یا اللہ، مسجد میں بیٹھنے والوں کو قبول فرما. یا اللہ، نوافل، سنن اور یا اللہ فرائض کو قبول فرما. تہجد پڑھنے والوں کو قبول فرما. اعتکاف کرنے والوں کو قبول فرما. تیرے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو قبول فرما. تراویح پڑھانے کو قبول فرما. یا اللہ، جو بھائی آج تک روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، مولا وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اللہ، انہیں عقل سلیم نصیب فرما. یا اللہ، انہیں توفیق عطا فرما. یا اللہ، تیری توفیق کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا ہے. اے مولا، ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. ریاکاری، شہرت، دکھلاوے سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما. یا اللہ، نیکیوں سے محبت عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما. رمضان کی برکات سے مالا مال فرما. شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ، شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ، ایک شب قدر عطا فرمائے گا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ہم غریبوں کا کام بن جائے گا، ہم بھکاریوں کا کام بن جائے گا. یا اللہ، جو مسلمان جیل کے کوٹریوں میں باعزت، ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما. سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما. رزق حلال نصیب فرما. حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما. امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حال کی مدد فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، یا جن کا ہم پر حق ہے، یا جو ہم سے امیدیں رکھتے ہیں، سب کی حاجتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.